اچھا حسن بھائی، میں ایک اور ایشو کے اوپر اگر بات کروں، آپ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے بھی ٹینکر مافیاز ہیں ان سب کو پانی ملتا ہے لیکن باقی پورے کراچی شہر کو پانی نہیں ملتا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ نہیں تو اگر وہ پورے شہر کو پانی دے دیں گے، جو پہلے بتائیں یہ جو آپ بول رہے ہیں ٹینکر مافیا، یہ پانی کا بزنس کر کون رہا ہے پیچھے؟ دیکھا تو کہیں نہ کہیں یہ سیاسی ہاتھ ہوتا ہے ان کے پیچھے یار، ورنہ اور کہیں نہ کہیں کٹنگ جاری ہوتی ہے نا. ایسے کیسے کر سکتا ہے کوئی شخص یار؟ اگر آپ اپنے گھر کے باہر صرف بجری رکھو وہ آ جاتے ہیں پیسے مانگنے. اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہوتا ہے بھائی؟ ارے آپ یہ دیکھو، جس علاقے میں ابھی ہمارے تیرڑی میں پانی نہیں تھا، وہ ایک وہ سوزوکی والی ٹنکی کتنی کی ہے؟ 1700-1800 روپے کی ہو گئی بھائی وہ. اور وہ ٹنکی ادھر سے آ رہی ہے لیکن میرے گھر پہ پانی نہیں آ رہا. اور میں نے یہ بات نوٹ کی، ایگزیکٹلی میں نے یہ بات نوٹ کی کیونکہ یوزولی بہت سارے لوگ ہیں، میں سوشل ورکر کے نام لوں یا وہ جو ٹنکیاں چلا رہے ہیں نا وہ شہر کے مقام ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اس ایشو کے بارے میں بھی بات نہیں کی. ہاں کچھ لوگ آئے نارمل سٹیزنز، انہوں نے بولا کہ یار یہ کیا سسٹم ہے، یہ کیا معاوضہ ہے، پانی نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے، لیکن آپ نے ہمیشہ اس چیز کے اوپر بات کی. نہیں تو کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ میں اس شہر میں تو رہ رہا ہوں، میرے گھر میں مسائل ہیں، یہ سارے ہی ہیں بھائی. میرے گھر میں نے بتایا نا، میرے گھر میں بھی پانی جب بارش ہوتی ہے نا تو گٹر کا ملا ہوا پانی آتا ہے میرے گھر پہ بھی بھائی. میں گلشن اقبال کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ 1.5 کروڑ کا گھر ہے. آپ آ کے دیکھیں تو تیرڑی کی حالت کیا ہوئی ہوئی ہے آج. پھر تو جب زیادہ بارش ہوتی ہوگی زیادہ پانی آتا ہوگا گٹر کا. یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ تو اپنے محلوں سے باہر ہی نکل لے نا. مسئلہ یہ ہے ہر کسی نے اپنی 1.5 ان کی وہ بنائی ہوئی ہے. کیا بول سکتے ہیں اب اس کو نا؟ کیا کریں یار؟ ہم تو بولیں گے، کھل کے بولیں گے. ہمیں کچھ بھی کہہ لو، آپ کیا کہہ لو، ہم نے تو کیا نہیں بولا اس شہر میں. ہمارے پاس کتنے پرچے ہو گئے، ہم تو کبھی بھی نہیں رہے. مجھے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کو مار دیا جائے گا تو آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ کی 2 چھوٹی بیٹیاں. اچھا ویسے میں اس سوال پہ آنے والا تھا کہ کیا کبھی تھریڈز وغیرہ ملتے ہیں آپ کو؟ کیا کریں گے یہ لوگ؟ کیا کریں گے مجھے نہیں، وہ کریں گے تو کچھ نہیں، بٹ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کچھ لوگ سب سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیس مار سکتے ہیں نا. ہم تو بولتے ہیں مار دیں گے. ہم ایسا مرنا پسند کریں گے یار. اللہ کا شکر ہے میرے بچے بڑے ہو کے خوشی سے بجا سکیں گے کہ میرا باپ کسی اور کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے مر گیا یار. لوگ بولتے ہیں آپ کے بچوں کا کیا ہوگا، وہ کھائیں گے کیسے؟ ابے جاہل ہیں وہ لوگ، بے عقل ہیں وہ لوگ، جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو خود کھلا رہے ہیں. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے یار، اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے. جس دن ہم مر جائیں گے ہم اس سے بہتر کھلائے گا اللہ تعالیٰ، اگر اس کو کھلانا ہوگا تو انشاءاللہ. یہ بات تو صحیح ہے، اور مجھے لگتا ہے اس سے انسان کے ایمان کا بھی پتہ چل جاتا ہے. کوئی نہیں مار سکتا جب تک اللہ چاہے تو. کوئی کسی کا باپ کسی کو نہیں مار سکتا. اور جس دن اللہ تعالیٰ کو بلانا ہوگا، ایک مچھر کے کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، وہ صاحب تھے کہ بڑے پیسے والے تھے، سیلاب زد کا ان کو راشن بانٹنے کا، ایک مچھر نے کاٹا، 4 دن میں مر گیا. دنیا کا کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا تھا وہ بندہ. کیا ہے یار اس زندگی پہ اترا ہوں میں، اس پہ ناز کروں. ارے جب میں پیدا ہوں مجھے پتا تھا میں پیدا ہونے والا ہوں. میری مرضی سے میں آیا ہوں یا میری مرضی سے میں جاؤں گا؟ ابھی جب میرے مرنے پہ میرے اختیار نہیں ہے، میرے جینے پہ میرا اختیار نہیں ہے، میرے آنے پہ میرا اختیار نہیں ہے، تو پھر باقی چیزوں پہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں یار؟ ارے آپ جب سو رہے ہوتے ہو نا، آپ کے مچھر یہاں پہ آ کے بیٹھتا ہے، آپ کا ہاتھ خود یوں آتا ہے. اس وقت آپ کی نہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں نہ آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے. کیسے آتا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ سب کروا رہا ہے یار. ہمارا جینا مرنا سب کچھ، ہمارا عمل سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. حسن بھائی ایک اور ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کراچی کے بارے میں، یہ جو ہمارے گرینریز اور پلانٹ والا جو ایشو ہے، یہ گرو کیوں نہیں کر پلانٹیشن والا جو ایشو ہے؟ لگائے تھے یونیورسٹی روڈ پہ درخت، لگائے تھے بہت سارے، لگائے تھے یونیورسٹی روڈ بنایا تھا، افتتاح کیا تھا. اس کے بعد ان کو یاد آیا ارے یہ درخت تو غلط لگا دیا، پھر درخت کاٹ دیا انہوں نے. پھر یاد آیا ارے یہ تو عوام کو ویسا ہے، چلو اس روڈ کو بھی توڑ دو. پھر انہوں نے روڈ بھی توڑ دیا. پلانٹیشن ہمارے یہاں صرف 14 اگست کو ہوتی ہے اور اس کے بعد نہیں ہوتی. اور 14 اگست کو درخت لگا کے چلے جاتے ہیں، اس کا پانی کوئی نہیں ڈالتا اس میں. اور 14 اگست کے بعد اور وہ والے بھی کون سا کراس فوکس کون سا ہوتا ہے، وہ والا درخت لگاتے ہیں جو پورا زمین کا پانی کھینچ لیتا ہے. پھر زلزلے کے جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں شہر کے اندر. دیکھا ہوگا نا ملیر کے اندر زمین کے اندر سے پانی کھینچ لیا. تو نہیں، ہمارے پلانٹیشن میں بتا رہا ہوں نا، ہمارے یہاں اس پہ کام نہیں ہو رہا. تو آپ اس ایشوز کو بھی تو ہائی لائٹ کریں نا. وغیرہ کچھ بھی نہیں منایا جاتا ہمارے یہاں. 2 منٹ کے لیے آپ نے کبھی، ہمارے یہاں تو ویسے لائٹ نہیں آتی، کسی نے لائٹ بند کی کہ 2 منٹ کے لیے لائٹ بند کرتے ہیں، ارتھ ڈے منا رہے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے لائٹ بند کرتے ہیں؟ کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا نا. ہمارے یہاں بچوں کو ایجوکیٹ کیا ہی نہیں جا رہا. ارے ہم نکل ہی نہیں رہے نا یونیورسٹی روڈ سے یا نالوں سے باہر نکلیں گے تو یہ ساری چیزیں سمجھیں گے نا کہ درخت بھی لگانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کو دھوئیں سے بھی، پولوشن سے بھی، یا نوائز پولوشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں پتہ، ہمارے اسکول میں پڑھایا بھی نہیں جا رہا.
صحیح ہے. ہمارے یہاں نہیں, ہمارے یہاں بیسکلی انوائرمنٹ کے لیے تو زیرو کام ہو رہا ہے, صرف 14 اگست کو لگاتے ہیں ہم لوگ درخت.